اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 14، آیت نمبر 31۔ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں وہ والی آیات شیئر کر رہا ہوں جو نماز اور قیامت کا ذکر ایک ہی آیت میں اکٹھا ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھیں، اس سے اگلی پچھلی آیات پڑھیں اور سمجھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا کہا ہے۔ ہم اگر اس کو ڈائریکٹ سمجھیں، ہمارے لیے ڈائریکٹ ہی انسانوں کے لیے یا ایھا الناس، انسانوں کو، لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور یہ سارے حکم ہمارے لیے ہی ہیں۔ ہمیں صرف قرآن پاک کو ثواب کے لیے پڑھنا اور کہیں ختم وغیرہ فاتحہ وغیرہ پہ پڑھ دینا اس کے لیے ہی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے۔ تو یہی اس چینل کا بھی مقصد ہے۔ اس آیت میں شروع میں اگر دیکھیں، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے ایمان والے مومنوں کو کہہ دیجئے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، کہہ دیجئے کہ نماز کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ یہاں پہ پہلی چیز وہی نماز اور زکوٰۃ کا اکثر ذکر اکٹھا آتا ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی چینج ہے۔ وہ کیا ہے کہ نمازوں کو قائم رکھیں۔ پہلی بات، سب سے ضروری بات میں پورے نماز والے ٹاپک میں یہ کہا ہے کہ مین کام جو ہے، کرنے والا کام جو ہے، وہ نماز ہی ہے۔ ایمان کے بعد باقی کرنے والا، ڈیلی کے کرنے والا کام نماز ہی ہے، کیونکہ ہم نے جواب دہ ہونا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ مین پیغام ہے، لیکن کرنے والا مین کام جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ وہ پیغام بھی اینڈ پہ دیکھتے ہیں اسی آیت کے۔ اچھا، اور دوسرا ساتھ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ یہاں اب خرچ کرنے کی بات کی ہے، تو وَيُنْفِقُوا پر اگر آپ پڑھیں، وہ ہر لفظ کے نیچے بھی اس کا مطلب بھی ہے، وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں۔ تو یہ خرچ کرنا جو ہے، اس میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، صدقہ بھی آ جاتا ہے، خیرات بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے اسے دیا ہے، اس نے نہیں کمایا، ہم نے اسے دیا ہے۔ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، یہ ہم نے انہیں دیا، کماتا تو انسان ہی ہے، محنت وہی کرتا ہے، ہارڈ ورک وہی کرتا ہے، سارا کچھ وہی کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیسے دیا، یہ پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اللہ نے وہ رزق جو ہے اس دنیا میں، اس دنیا، اس زمین، اس مٹی، یہ جو اس کے موسم ہیں، یہ سورج کا نکلنا، یہ سارا جو اس نے نظام بنایا ہوا ہے، اس میں وہ رزق اللہ نے ہی رکھا ہے، لینا ہم نے ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر انسان کو اللہ خود اس کے گھر پیسے بھیج رہا ہے یا خوراک بھیج رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے، نہیں، بھیج وہی رہا ہے۔ ایک طریقے سے بھیج تو وہی رہا ہے نا، جب اس نے بنایا ہے ہر چیز، اس نے اس چیز، اس ہماری زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ اس میں سے فصلیں اگیں، اس میں سے کھانا اگے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہوا ہے، یہ شعاعیں ہیں، یہ اس میں سے ساری یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ ہم ان کو یوز کرتے ہوئے اپنی معاش کا کچھ نہ کچھ کریں۔ تو کیا تو دے تو وہی رہے نا، اس کو کماتے ہم ہیں، دیتا وہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو وہ اس میں سے جو اس نے دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر، یہ پوشیدہ اور ظاہر جو ہے نا، کچھ ظاہر بھی دینا پڑتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر وقت پوشیدہ ہی دینا پڑتا ہے، ظاہر بھی دینا پڑتا ہے۔ تو دونوں طریقوں سے دیتے رہا کرو۔ اچھا، مین جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی اور محبت۔ یہ وہ کون سا دن ہے؟ جو ہمارا ٹاپک ہے قیامت کا، اور یہی جو میں کہتا ہوں بار بار، مین
اللہ پاک کا پیغام ہے ہمیں اس قرآن پاک کے تھرو، جو مین چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ ایک دن وہ دن آنا ہے اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے پیش ہو کے ساروں کی چیزوں کا جواب دینا ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، تو کوئی تجارت نہیں ہوگی کہ تم یہ کہو گے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے تو یہ لے لو اور مجھے یہ کچھ دے دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا اس دن۔ جو ہے، جو تم نے کما لیا ہے، جو تمہارے آخری سانس مرنے سے پہلے پہلے تک تم نے جو کر لیا ہے، وہ لکھا گیا ہے، محفوظ ہو گیا ہے۔ قلم جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کی سیاہی خشک ہو جاتی ہے اور قلم ختم ہو جاتے ہیں اس کے لکھنے والے۔ اس کے بعد اس نے جو کیا ہے وہی اس کے سامنے، انلیس اس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہوا ہے، نیک اولاد ہے اس میں، کوئی اس طرح کی چیز، جیسے کوئی رستے میں کوئی سایہ دار جگہ بنا دینا، کوئی پانی کا انتظام کر دینا، یا ایسی جو کہ بعد میں بھی رہے تو اس کو اس کا ملتا رہتا ہے، وہ بھی اپنی زندگی میں اپنی نیت سے کرے تو پھر کوئی اور اس کی جگہ کرے پھر نہیں، اس کے مرنے کے بعد، مطلب اس کی زندگی میں تو چاہے کر لے لیکن مرنے کے بعد تو وہ نہیں۔ خریدو اور نہ دوستی اور محبت۔ اب یہ دیکھیں نا کیا بات ہے، کتنی امپورٹنٹ آیت ہے۔ یہاں جو اولیاء، ولی، اور وہ ہماری سوسائٹی میں قرآن پاک میں اس کا کیا ذکر ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس پہ بھی میں علیحدہ سے وہ کچھ ڈسکس کریں، وہ شیئر کروں۔ لیکن جو ہمارے سوسائٹی میں چلتا ہے، یہ ولی ہیں، یہ فلانے ہیں، ان کو یہ اپنے پیر بنا لو تو تم بخشے جاؤ گے، تم یہ کر لو تو وہ کر لو، یہ سب کیا ہے؟ اللہ پاک تو قرآن پاک میں صاف صاف کہہ رہا ہے کہ کوئی دوستی اور محبت نہیں کام آئے گی، اعمال ہی کام آئیں گے جو تم نے کیا ہے۔ وہ اس میں وہ اللہ پاک وہ اعمال بھی بتا رہے ہیں دونوں، کہ ایک نماز قائم کرنا ہے اور دوسرا خرچ کرنا ہے، یہ دو ہی مین اعمال ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، یہی دو چیزیں ہیں مین۔ اس کے علاوہ کسی سے اچھے سے بات کرنی ہے، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ وہ بھی ضروری ہیں، لیکن مین اگر نماز جو پڑھے گا، قائم کرے گا، وہ باقی والی بھی چیزیں کرے گا۔ جزاک اللہ خیر۔